السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ڈرامہ سیریل تیرا وعدہ اپنے اختتام کو پہنچنے ہی والا ہے، اور ڈرامے میں جہاں سب کچھ اچھا ہوتا جا رہا ہے وہاں کوئی نہ کوئی پھسوڑی تو ڈلتی ہی رہتی ہے۔ شہیر اور علی کی تو صلح ہو گئی، چاہے اس کے پیچھے ان کا پورا بزنس ہی جل گیا، پر علی اور سارا میں تو خواہ میں ہی کوئی نہ کوئی پھڈا چلتا رہتا ہے۔ ابھی بھی ایک طرف شازیہ بیگم بڑی معصومڑی سی بن کے سارا سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ اگر تم بزنس کو بچانے کے لیے اپنی جیولری دے سکو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ سارا بڑے مان کے ساتھ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں امی، آپ میری ماں ہیں، آپ مجھے کانفیڈنٹلی بولیں کہ آپ کو میری جیولری چاہیے، میں تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ روم میں جا کے وہ فٹافٹ سے علی کو بتاتی ہے کہ میں اپنی جیولری ماں کو دینے جا رہی ہوں۔ علی بولتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی جیولری دینے کے لیے، میں کچھ نہ کچھ کوشش کر لوں گا۔ لیکن پھر جب سارا اصرار کرتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں بھی اس گھر کی بہو اور بیٹی ہوں، میرا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ ہمارا بزنس جب تباہ ہو رہا ہے میں اس میں اپنا حصہ ملاؤں، تو علی صاحب بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ دادی اماں والا سیٹ بھی نکال دینا۔ اب یہاں سارا کی بوتھی تھوڑی سی بن جاتی ہے، مجھے تو لگا وہ کہے گی کہ دادی اماں کا سیٹ تو ایک نشانی ہے خاندانی، اس کو کیوں بیچیں، لیکن وہ تو یہ کہتی ہے کہ دادی اماں کا سیٹ تو میں پہلے کا ہی بیچ چکی ہوں جب شایان کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ علی اس کو بتاتا ہے کہ شایان کو جب پیسوں کی ضرورت تھی تب تو اس کو میں نے ہی چیک دے دیا تھا۔ یہاں ان دونوں میاں بیوی میں اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہے اور علی ایک دفعہ پھر اپنی اوقات دکھا دیتا ہے ایک جیولری کے سیٹ کے پیچھے، اور باہر کھڑی ہوئی شازیہ بیگم ایک ٹپیکل ساس کی طرح ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی اندر دخل اندازی کرنا بھی ضروری سمجھتی ہیں۔ فٹ سے اندر آتی ہیں اور سارا کو کھری کھری سنانے لگ جاتی ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا، تم دونوں میں تو بڑی محبت تھی، تم اپنے ہسبینڈ کو یہ بھی نہیں بتاتی، اور صحیح ان میاں بیوی میں مرچیں لگا کے چلی جاتی ہیں۔ اب بڑے پولائٹ بننے والے علی صاحب بھی سارا کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم ہی غلط ہو، میری ماں تو بالکل ٹھیک بول کے گئی ہے، اور سارا بیچاری کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ ان سب باتوں کا کیا جواب دے۔ بھئی اگر وہ جیولری آپ نے سارا کو دی تھی تو وہ سارا کی ہی ہو گئی نا، اب اس کی مرضی، وہ جب مرضی اس کو بیچے اور اس کے پیسوں سے کچھ بھی خریدے۔ لیکن نہیں، اگر وہ خاندانی سیٹ سارا نے اپنے کسی ضرورت کے لیے بیچ دیا تو پھر وہ غلط، اگر وہی سیٹ ان کے بزنس کو بچانے کے لیے بیچ دیتی تب وہ ٹھیک تھی۔ اور مجھے تو ان بیچاری بہوؤں پہ اتنا ترس آ رہا تھا کہ امیر خاندان دیکھ کے اس خاندان میں شادی کی ہوگی اور ساری زندگی اس کھڑوس ساس کی باتیں سننے کو ملی، اور اینڈ پہ بزنس ہی جل گیا، ان کو کیا فائدہ ملا۔ اور شازیہ بیگم پہ تو وہی مثال فٹ آتی ہے کہ رس سے جل گئی پر بل نہیں گیا، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، سارا بزنس سب کچھ جا چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنی ضد پہ اڑی ہوتی ہیں اور بہوؤں پہ روب جھاڑنے کی عادت ان کی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ سارا اپنی اتنی انسلٹ برداشت نہیں کر پاتی اور فٹافٹ اپنی ماں کے گھر بھاگ جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ میری ماں کی ابھی ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے۔ وہاں جا کے فوراً اپنے بھائی پہ چڑھائی شروع کر دیتی ہے کہ جب تمہیں میں نے سیٹ بیچ کے پیسے دیے تھے تو تمہیں علی سے پیسے لینے کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں بیچارے شایان پہ بڑا ترس آیا کہ جب سے وہ انسان کا بچہ بنا ہے تب سے اس کا پاسٹ بار بار اس کے سامنے آتا جا رہا ہے، اور یہی باتوں میں یہ راز بھی کھل جاتا ہے کہ وہ فلیٹ جس میں نگہت بیگم کی فیملی رہ رہی ہے وہ بھی علی نے ان کو دے کے ان کے نام کروایا ہے، جبکہ سارا بیچاری جب جاب کر کے اپنی ماں کو خرچہ دیتی تھی تب وہ اس فلیٹ کا کرایہ بھی ادا کرتی تھی۔ اب یہ راز ایک ایسے موقع پہ کھلا تھا کہ سارا کا تو پارا ہی ہائی ہو جاتا ہے اور وہ چلانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ سب آپ نے کیوں کیا، میری اتنی ذلت کروائی، میں اتنی خوددار بنی پھرتی تھی اپنے ہسبینڈ کے سامنے اور وہ میرے اوپر کتنا ہنستے ہوں گے۔ ارے بھائی جب ساری ہیپی اینڈنگ ہو رہی تھی تو اس راز کو یہیں دفن رہنے دیتے، میرا تو دل ہی اداس ہو گیا دوبارہ سے ماں اور سارا کے اندر انبن دیکھ کر۔ اینی ویز کتنے عرصے تک چل پائے گی یہ انبن، آخری قسط میں تو ان کی صلح ہو ہی جائے گی۔ آخری قسط کے لیے آپ کو زیادہ ویٹ کرنا نہیں پڑے گا، پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز پسند آئی ہوں تو لائک بھی کر دیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔